یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو بردر فرمان یونس مسیح کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے ملک پیک اور ہمارا عنوان ہے نام کے مسیحی۔ میرے عزیزو، ایک شخص جس کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں اور وہ ان مہمانوں کو بٹھا کر ملک پیک خریدنے کے لیے جاتا ہے، دودھ کا ڈبہ خریدنے کے لیے ایک دکان پر جاتا ہے، چونکہ دکان بہت دور ہوتی ہے اور اسے جاتے ہوئے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور جب وہ دودھ کا ڈبہ لے لیتا ہے، ملک پیک خرید لیتا ہے، واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کاوے میں ملک پیک ڈالنے لگتا ہے، دودھ کا وہ ڈبہ کھول کے ڈالنے لگتا ہے، اور جب وہ اس ڈبے کو کھولتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ اندر سے خراب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس شخص کو اپنے مہمانوں کے سامنے بہت شرمندگی ہوتی ہے اور اس کا وقت بھی وہاں پر ضائع ہوتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے، پھر باقی ہم اس تمثیل پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کی معرفت لکھا گیا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام یہ خط ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے: اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کے مہمان آتے ہیں اور وہ ملک پیک خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا اس کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے اندر جو دودھ ہے وہ خراب ہو چکا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، باہر لگا لیبل اسے اس بات کی تصدیق کرواتا ہے کہ اس کے اندر ملک ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ملک پیک ہے، دودھ کا ڈبہ ہے، تو وہ اس سے دودھ کا ڈبہ خریدتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا ہی ہے کہ بہت دفعہ ہمارا نام تو مسیحی ہوتا ہے، آگے نام کے ساتھ لکھا مسیحی ہوتا ہے، جیسے میرا نام فرمان مسیح ہے، لیکن اگر اندر مسیح نہ ہو، اندر میرے دنیاوی خرابی ہو، دنیاوی شہوت پرستیاں ہو، گناہ ہو، بدی ہو، تو پھر میرے عزیزوں میں بھی جیسے یہ ملک پیک ہے اور اندر خراب دودھ تھا، ویسے ہی ایک نام کا مسیحی ہوں۔ یا ایک دکاندار اگر چاہے تو وہ اس ملک پیک کے اندر سے ٹیکے کی سرنج کی مدد سے وہ اس سارے دودھ کو نکال کے اس میں پانی بھی بھر سکتا ہے، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ میرے عزیزو، کچھ ایسا ہی آج مسیحت میں کچھ مسیحیوں کے ساتھ ہوا ہے، جن کے اندر سے اس دکاندار نے، اس شیطان ابلیس نے مسیحت کو نکال کے روایات کو اندر فٹ کر دیا ہے، اور ہم جانے انجانے میں انہی روایات پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نام ہم نے اپنا فرمان مسیح اور اس طرح رابرٹ مسیح اور ساتھ ہم نے مسیح لگایا ہوتا ہے۔ ہم نام کے مسیح، لیبل تو ہمارے ساتھ ہے لیکن اندر مسیحت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، لمحہ فکریہ ہے، ہم دیکھیں کہ ایک شخص کو ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ لیبل جو ہے ملک پیک، اس کے اندر دودھ ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم صرف اس لیبل پہ ہی اپنے آپ کو صرف نہ رکھیں، اپنے آپ کو اس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمیں اندر
ہم ملک پیک کے اندر تو جھانک کے نہیں دیکھتے، لیکن ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے، کیا میں بھی صرف اس ملک پیک کی طرح نام کا فرمان مسیح تو نہیں ہوں، صرف لیبل لگا ہوا مسیح تو نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، کلام میں ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نامی مسیح ہوتے ہیں، وہ ایماندار نہیں ہوتے، وہ غیر ایماندار ہوتے ہیں، وہ بت پرست ہوتے ہیں، اور ان کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ اس بات کی دلیل دے رہی ہوتی ہیں، وہ ثبوت پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ مسیحی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں میں سے نکل تو آئے ہیں، لیکن ہماری رسم و رواج جو ہیں وہ ہندوانی ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں میں دیکھ لیں، ہم اپنی غمیوں میں دیکھ لیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں اور ہماری جو رسم و روایات ہیں وہ سب ہندوانی چل رہی ہیں، اور کچھ اور ہم قوموں سے، کچھ اور نیشن سے ہم نے یہ اڈاپٹ کی ہوئی چیزیں اپنی زندگی میں لے لی ہیں، نہ کہ جو دین مسیحیت میں ہیں ہم انہیں لیتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق نہیں، بلکہ دیکھو دیکھیے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے، اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے ہم زندگی میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنا مسیحی کلچر، بائبل مقدس کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے مسلم بہن بھائیوں نے اور جیسے ہمارے ہندو بہن بھائیوں نے اپنے گھروں میں اپنے دیوتاؤں کی، اپنے پیروں کی پکچرز لگائی ہوتی ہیں، ہم نے بھی گھروں میں اسی طرح تصویریں سجائی ہوتی ہیں، یسوع مسیح کی، مقدسہ مریم کی، اور اس طرح سے یسوع مسیح کے شاگردوں کی، اور یہ بت پرستانہ حرکت ہے، نہ کہ یہ ایمانداری کا کوئی کام ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کی ڈیفینیشن بائبل مقدس ہمیں جو سکھاتی ہے، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ امید کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی، آپ امید کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں، آپ وہاں جائیں گے۔ یہ آپ کے ایمان کی ایک صفت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے۔ بائبل مقدس نبیوں نے لکھی ہے، آپ نبیوں کو نہیں جانتے، لیکن آپ کا ایمان ہے کہ خدا کے جو خادمین ہیں، جو نبوت کرتے ہیں، وہ نبی ہیں خدا کے، اور آپ اس لیے انہیں مانتے ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فرشتوں کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ ان کو مانتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ خدا کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن خدا کو آپ مانتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کو آپ نے نہیں دیکھا، یسوع مسیح کو آپ مانتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اور یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ اس بات کو مانتے ہیں، آپ اس کے کفارے کو مانتے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری قومیں اسے ماننے کے باوجود اس کے کفارے کو نہیں مانتی، لیکن آپ مانتے ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اپنے رسولوں کو نہیں دیکھا، آپ رسولوں کو مانتے ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ جب آپ اسٹیچو بنا لیتے ہیں، جب آپ پکچر بنا لیتے ہیں، پھر یہ آپ ایمان کی حالت میں نہیں رہتے، پھر آپ بت پرستی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ ہر اس رسم کو جو ہمارے خدا کے اور اس کے لکھے ہوئے اس کلام کے خلاف ہے، اسے اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا، تاکہ ہم ایمانداری کی زندگی گزاریں۔ اور میرے عزیزو، بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ ایسے بھی بت بنائے ہوئے ہیں، کسی نے لالچ کا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے عورت کا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے جھوٹ کا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے گناہ کا، بدی کا، زنا کا، نشے کا، حسد کا، تفرقے کا، کسی نے نفرت کا۔ میرے عزیزو، اس طرح کے بہت سارے بت بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہم مسیحیت کے اندر نہیں دیکھتے۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا محبت ہے، اور اگر ہمارے اندر وہ محبت نہیں تو میرے عزیزو ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے اندر سے بھی جیسے ایک دکاندار نکال سکتا ہے، ہمارے اندر سے بھی ابلیس نے ان ساری مسیح کی باتوں کو، اس کے کلام کو، اس کی تعلیم کو ہمارے اندر سے نکال کے اور کچھ اور بھر دیا ہے۔ ہم اندر سے خراب ہیں۔ جیسے میرے عزیزو، آپ پڑھتے ہیں گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے،
اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں، اس کی غالباً چوتھی آیت ہے۔ اس موجودہ خراب جہان کا، میرے عزیزو، اس موجودہ خراب جہان یہاں پر کہا گیا ہے، اور دوسرا کرنتھیوں آپ پڑھتے ہیں اس کے 4 باب میں، شاید چوتھی سے 5ویں آیت، وہاں لکھا ہے کہ اس خراب جہان کا خدا جس نے ان کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اس جہان کا خدا شیطان کو کہا گیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم بھی اس خراب جہان کی طرح اپنی زندگیوں کو، اپنی لائف کو خراب تو نہیں کر چکے۔ اپنی زندگیوں کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے ایماندار لوگ بن کے زندگی گزاریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہر ایک اس بات کو اپنی زندگی سے دور کریں، اور خداوند کے ساتھ بڑی وفاداری اور دیانتداری سے چلیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اگر آپ نے اور تفصیل حاصل کرنی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل BOC فیلوشپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔